ناظرین، بھارت اپنے میزائل ٹیسٹ سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اپنا دیا ہوا نوٹم واپس لے لیا ہے۔ اب وہ میزائل ٹیسٹ نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں ڈرا ہے؟ کس سے ڈرا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ اسے اپنا نوٹم واپس لینا پڑا؟ اور یہ جو نوٹم ہے، نوٹم یہ 1 سے 4 دسمبر کا تھا، لیکن یہی نوٹم اس نے کینسل نہیں کیا، بلکہ اس سے اگلا بھی ایک نوٹم تھا، وہ بھی کینسل کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک نوٹم تھا، وہ بھی کینسل کیا ہے۔ 3 نوٹم کینسل کر چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ نوٹم ہوتا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نو ٹو ایئر مین، یعنی کہ جو فضا میں جہاز اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ان کے لیے کہ آپ اس ایریا میں اتنی رینج میں اتنے دنوں میں نہیں آئیں گے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ اس ایریا میں کوئی لائیو فائرنگ ہونی ہے، یعنی کہ لائیو کوئی چیز فائر ہوگی اور اس کا ٹیسٹ ہوگا، یا مطلب جو بھی اسے آپ سمجھیں، وہ تو مطلب اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر سیدھا سیدھا اٹیک ہے۔ تو اٹیک کے لیے خیر نوٹم نہیں دیا جاتا، دیا بھی جا سکتا ہے، یہ تو کسی بھی فورس کا، ملک کا اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو نوٹم ابھی، جو لیٹسٹ نوٹم ابھی میں جس کی بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ خبر دے رہا ہوں، وہ تھا آج سے، یعنی کہ آج یکم ہوئی ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو 4 دسمبر تک کا یہ نوٹم تھا، یہ کینسل کیا ہے۔ یہی کینسل نہیں کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 6 اور 8 دسمبر کا، جو اس کے بعد انہوں نے ایک اور نوٹم دے رکھا تھا، اور مقصد یہ تھا وہاں بھی کوئی چیز انہوں نے ٹیسٹ کرنی تھی انڈیا نے، تو وہ بھی کینسل کر دیا۔ اب جو 1 سے 4 دسمبر کا تھا، یہ بیسیکلی وساکھا پٹنم کے ایریا میں انہوں نے ایک 3000 سے زیادہ کلومیٹر کا ایریا جو تھا وہ خالی کروانا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ایریا خالی رہے، ہم نے اس میں کوئی چیز ٹیسٹ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو 6 سے 8 دسمبر جو آنے والا ہے، اس کو جو نوٹم دیا تھا انہوں نے، وہ تھا خلیج بنگال میں جزیرہ اڑیسہ پہ، وہ بھی کینسل کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اکتوبر میں 15 سے 17 اکتوبر کو انہوں نے ایک نوٹم دیا تھا، اس وقت بھی کچھ ٹیسٹ کرنا تھا، وہ بھی کینسل کر دیا تھا۔ 3 نوٹم کینسل کیے ہیں، یعنی کہ انڈیا 3 دفعہ میزائل ٹیسٹ کرتے کرتے پیچھے ہٹ گیا، ڈر گیا۔ اب ڈرا کیوں ہے؟ یہ جب ہم نے پتہ کروایا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ ڈرا ہے وہ چینی جہازوں سے۔ چین کو جیسے پتہ چلا، ظاہر ہے کہ یہ نوٹم آپ دیتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے، اگر نہ بھی دیں مثال کے طور پہ، ویسے تو یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ آپ کو نوٹم دینا ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے، تو پھر بھی انٹیلیجنس رپورٹس تو ہوتی ہیں۔ اب چین نے اس وجہ سے کہ یہ اپنا کوئی میزائل ٹیسٹ کرنے لگے، انہوں نے اپنے بحری جہاز بھیج دیے اس دوران بحیرہ عرب میں، بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند دونوں میں انہوں نے اپنے بحری جہاز بھیج دیے۔ انہیں کہتے ہیں جاسوسی کے بحری جہاز۔ اب یہ جہاز جو ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر نوٹ کریں تو بعض اوقات خبر آتی ہے کہ امریکہ کا فلاں جاسوسی جہاز ایئر میں اڑتا ہوا کہیں پایا گیا، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان، شمالی کوریا، چین اور روس جو ہیں، پاکستان کا نام بھی لیا، یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، یہ ایٹمی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، یہ اپنے نئے سے نئے ایٹمی ہتھیار کو آزماتے رہتے ہیں۔ تو انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہی جاسوس طیاروں سے پتہ چلتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ بھی جاسوسی کرتا ہے، سارے ملک کرتے ہیں، روس بھی کرتا ہوگا، تو ڈرنے والی اس میں کیا بات؟ سوچنا تو یہ ہے کیوں ڈرا؟ پاکستان کرتا ہے تو پاکستان نے تو کبھی اپنا نوٹم دے کے واپس نہیں لیا، کبھی لیا بھی ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ یہ کے بعد دیگرے 3 نوٹم جو ہیں وہ آپ نے دیے اور تینوں واپس لیے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ان کا انڈیا کا میڈیا بھی بتا رہا ہے ذرائع سے، اور بھی ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ وجہ ایک ہی ہے کہ چینی جہاز آ گئے تھے اس کی وجہ سے۔ اب ڈر کس چیز کا ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کوئی بھی جو آپ نے بنایا ہے وہ میزائل ہے، اس کا ٹیسٹ کر لیں۔ سارے لوگ کرتے ہیں، پاکستان بھی کرتا ہے، سارے ملک کرتے ہیں، تو سارے ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہے اصل میں سوال۔ ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ان کی پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ جو بھی انڈیا کے پاس جتنے بھی میزائل پروگرام ہیں، جہاز تو آپ نے جان ہی لیے نا کہ ایک بھی اپنا نہیں ہے، جو اپنا تھا وہ گر گیا، تیجس، یعنی کہ اپنا بنایا ہوا جو تھا وہ گر گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ دفن ہو گیا، وہ ختم ہی آپ سمجھیں تیجس۔ اب جتنے پڑے ہوئے ہیں تیجس وہ بھی ختم ہو گئے ایک لحاظ سے، تیل ان کا لیک کر جاتا ہے، باڈی ان میں کریک آ جاتا ہے، اڑتا اڑتا گر جاتا ہے۔ اب یہ جو جتنا ان کا باقی بھی اسلحہ ہے نا، وہ سارے کا سارا انہوں نے لیا ہوتا ہے، کسی سے خریدا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنا ایک پالش کر کے رنگ پینٹ کر کے اپنا نام دے دیتے ہیں، جیسے اگنی سیریز، جیسے برہموس سیریز۔ اب یہ جو ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے کہ ان دونوں میں سے سیریز تھی، کسی ایک میں انہوں نے اگنی سیریز کا میزائل ٹیسٹ کرنا تھا، کسی ایک میں سے انہوں نے برہموس کا کرنا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ برہموس انڈیا کا اپنا میزائل نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کا پتہ نہ چل جائے، تو بھئی اتنی کچی ٹیکنالوجی لی کیوں جس کا پتہ چل جائے؟ پاکستان کے پاس تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان جب دل چاہتا ہے، مثلا اب پچھلے دنوں انہوں نے اپنا ایک سمیش میزائل کا تجربہ کیا ہے، اور یہ جو سمیش میزائل ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا ہے کہ یہ سمندر اور زمین دونوں سے فائر ہو سکتا ہے، اور اس کی رینج ہے 350 کلومیٹر، جدید گائیڈنس سسٹم ہے۔ اب میں نے وہی سوال اسی کی طرف آتے ہیں کہ انڈیا کیوں گھبراتا ہے اور پاکستان نے کیوں کر لیا اور پرواہ بھی نہیں ہے، ساری انفارمیشن بھی دے دی۔ آسان زبان میں بتاؤں تو کہ یہ ویل انکرپٹڈ ہے پاکستان کے جو میزائل ہیں، یعنی کہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ کوانٹم تھیوری پہ، کوانٹم فزکس پہ مبنی ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتی کسی کو بھی۔ تو پاکستان تو ایزی ہے کہ بھئی لیں، یہ ہمارا میزائل ہے، ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے، یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، اللہ خیر صلاح، جب یوز کرنا ہوگا تو پھر وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح یوز کرنا ہے۔ کیوں کہ اس کی کسی بھی چیز کے چوری ہونے کا انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انڈیا کو ہر دم یہ خطرہ رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ کر رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ اس میں کہ یہ جو میزائل یہ کرنا چاہ رہے تھے، اس میں یہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ K4 سب میرین میزائل تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو میزائل ہے یہ جب ٹیسٹ کریں گے تو اس سے چائنا ہے جس کو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ اس کی چوری کر لے گا، اس کی جو انفارمیشن ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہاں پہ جو انڈین تجزیہ کار ہیں وہ اس کو بلی چوہے کا کھیل کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسرا ناٹم اس نے منسوخ کرنا پڑا ہے۔ چوہا کون اور بلی کون ہے؟ بڑا صاف سا ظاہر ہے نا کہ بلی جو ہے نا وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، جہاز آ گیا سمندر میں اور چوہا بھاگ گیا ڈر کے بھارت۔ تو یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم، بلی اور چوہے کا کھیل، تو یہ اب کب تک رہتا ہے، اس کے آگے یہ کیا ہوتا ہے، انڈیا کچھ اپنا کوئی ٹیسٹ کر بھی پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب تک وہ نہیں کر سکا۔ اجازت دیجیے۔